بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اشتیاق بخاری صاحب کا، اشفاق صاحب کا مشکور ہوں۔ یہ اصل میں پی ٹی آئی کی یہی قوت اور طاقت ہے، اس شہر میں الیکشن لڑے، اور یہ پہلے بھی عمران خان کے ساتھ تھے، آج بھی عمران خان کے ساتھ ہیں، اور یہ جاوید بٹ صاحب کی حمایت کرتے ہیں۔ اور اس میں خاص طور پر میں شاہ صاحب کدھر گئے، شاہ صاحب کا اور عاصم صاحب کا اور اسد صاحب کا، اسماعیل شاہ صاحب کا، سب لوگوں کا مشکور ہیں۔ اب یہ ہیڈ کریں گے کمپین کو، اور جو مجھے وقت ملا میں انشاءاللہ 20 سے 25 تاریخ تک اس الیکشن کمپین میں حصہ لوں گا۔ اب میں سیاسی بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ عمران خان نے 70 سال میں ایک واضح پالیسی دی ہے کہ ہم اپنے اڈے کسی قیمت پر پاکستان کے بیسز زمینی، فضائی اور ہوائی افغانستان کے خلاف استعمال ہونے کے لیے نہیں دیں گے، اور انہوں نے کہا کہ اگر 5 اگست تک کی پوزیشن پہ انڈین واپس نہیں آتے تو ہمارا ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور تھرڈلی جو انہوں نے پاکستان کی ہسٹری میں بڑی تاریخی بات کہی ہے کہ ہم افغانستان میں اچھے تعلقات چاہتے ہیں، ہم ریکنسلیشن چاہتے ہیں، اور ہم جس کو افغان عوام چاہیں ان کے معاملات میں ہم ان کے ساتھ ہیں، اور ریکنسلیشن کے لیے خواہ وہ طالبان اور غنی حکومت کے درمیان ہو، خواہ وہ کیا نام ہے ان کا، جمعیت اسلامی اور طالبان کے درمیان ہو، وہ ملا برادران اور غنی برادران اور دوسروں کے درمیان ہو، پاکستان نے پہلے بھی امن کے لیے کردار ادا کیا ہے۔ اور امریکہ کے بارے میں انہوں نے پاکستان کی تاریخ کا خوبصورت ترین جملہ استعمال کیا ہے کہ ہم امن اور محبت کے لیے آپ کے ساتھ ہیں، اگر آپ مزاحمت میں کہیں جا رہے ہیں تو ہماری طرف سے ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ اور تھرڈلی انشاءاللہ تعالی یہ گلگت بلتستان میں بھی بہت باتیں کر رہے تھے، عمران خان گورنمنٹ فارم کرنے جا رہے ہیں، وہ اس الیکشن کمپین میں جا رہے ہیں، جو کل انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ میرپور بھی جا رہے ہیں اور مظفر آباد بھی جا رہے ہیں اور راولہ کوٹ بھی جا رہے ہیں، 5 جلسوں میں جا رہے ہیں۔ میں بھی ان کے ساتھ جا رہا ہوں۔ اگر میری ڈیوٹی مظفر آباد میں لگ گئی تو اب یہ اشتیاق صاحب، راشد شفیق صاحب کے ساتھ مل کے یہ سارے لوگ اور اشفاق صاحب یہ سارے مل کر کمپین کو سنبھالیں گے، اور بی بی آج ہی میرا تعارف کیا نام بتایا، امبرین ترک صاحبہ یہ لیڈیز کمپین کو دیکھیں گی، اور غزالہ صاحبہ بھی ان کے ساتھ ہوں گی۔ انشاءاللہ میں جاوید بٹ کو وقت سے پہلے مبارکباد دیتا ہوں۔ الیکشن جو ہے ہم بہت دور جیتیں گے۔ ہماری کوشش ہے کل جمعے کے جلسے سے پہلے اور بھی لوگ اگر وہ الیکشن میں سمجھتے ہیں کہ بینر اور پوسٹر کی حد تک وہ ان کے لگ چکے ہیں، اور کل شام کو ہم 5 بجے تک انتظار کریں گے کہ وہ لوگ بھی اپنے کاغذ واپس لے لیں، اور مجھے امید ہے کہ کافی سارے لوگ لے لیں گے۔ اور تیسری اور اہم بات میں سیاسی کرنا چاہتا ہوں کہ کل عمران خان نے اپوزیشن کے ساتھ جو ایک وزیر اعظم کا رول ہوتا ہے وہ ان کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ ہماری الیکشن مشینیں، ہم الیکشن مشین پہ جانا چاہتے ہیں۔ اوورسیز ووٹوں پہ مجھے خیال ہے کہ سارے پاکستان میں اتفاق ہوگا، کوئی آدمی افورڈ نہیں کر سکتا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹوں کو اگنور کرے۔ اوورسیز پاکستانی 70-80 لاکھ، اور تقریباً اگر وقت آئے گا تو یہ ثابت ہو جائے گا یہ 1 کروڑ تک بھی ہوں گے۔ 70 سے لے کے 1 کروڑ تک جو اوورسیز پاکستانی ہیں یہ عمران خان کا ووٹر ہے۔ اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ پاکستانی کے مستقبل کے الیکشن میں انشاءاللہ تعالی عمران خان کے حق میں پاکستان کی سیاست کے اگلے 5 سال بھی عمران خان کے لیے کر دے گا۔ اور جو بات عمران خان نے کی ہے کہ اگر آپ مشین آپ کو پسند نہیں ہے تو بتائیں کیا کرنا ہے، ہم اس پہ بھی بات کرنے کو تیار ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور میں نے عمران خان کی ایک یونائٹڈ نیشن کی تقریر کو ہمیشہ کہتا تھا، لیکن کل جس طرح اس نے پاکستان کی قوم کی ترجمانی کی ہے، پاکستان کے قوم کی عکاسی کی ہے اور کشمیریوں کے جذبات کا اظہار کیا ہے، میں واحد پاکستان کا سیاستدان ہوں، سیاسی ورکر ہوں جو مقبوضہ کشمیر میں بھی اتنا ہی میری بات سنی جاتی ہے، اور میں مقبوضہ کشمیر میں شاید زیادہ میری آواز سنی جاتی ہے۔
حبا کدل سے لے کے زیندار محلے تک اور زیندار محلے سے لے کے رام باغ تک شیخ رشید کی آپ کو سری نگر میں فوٹویں نظر آئیں گی. سو میں عمران خان کے ساتھ ساری کشمیری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بلے کو ووٹ دیں. اور میں چل کے آیا ہوں, میں نے اپنے الیکشن میں کبھی ایسا مسئلہ نہیں کیا. میں اشفاق بخاری صاحب کا اور اشتیاق بخاری صاحب کا دونوں کا ان کے گھر آ کے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور کل جو لوگ واپس لے لیں گے ان کے گھر جا کر بھی میں کشمیر کے جلسے کے دورے کے بعد میں واپس ان کا شکریہ ادا کروں گا. اور خاص طور پر اسماعیل شاہ کا میں نے شکریہ ادا کر دیا ہے. اور جو کل شام تک اور بھی واپس ہو جائیں گے کاغذ اور سارے بلے کے ساتھ چلیں گے مشترکہ. آپ کو سیاسی سوال؟ جی جی پی الیکشن اور کشمیر کے معاملے پر اعلیٰ سطح کی میٹنگ ہوئی, عسکری قیادت سیاستدان بھی شامل ہوئے. ابھی 3 بجے اہم ترین میٹنگ ہے جس میں یہاں سے کھانے کے بعد میں نے شامل ہونا ہے. پاکستان کا مستقبل کی سیاست ملک کی سالمیت کی سیاست ہونے جا رہی ہے. پاکستان کی سیاست میں ایک بہت بڑا فرق آنے جا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن اور حکومت مل کر ایک نئے راہ پہ چلنے والی ہے. 3 سال تک جو اپوزیشن ہمیں گرانے کی باتیں کر رہی تھی, ذہنی طور پر وہ اتفاق کر چکی ہے کہ 2 سال عمران خان کے اور ہیں. نہیں, بلاول نے جو بیان دیا ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بلاول بیان دے دیتا تھا بچے آیا جانے دو. سر یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن مان چکی ہے کہ 2 سال عمران خان کے ہوں گے؟ ذہنی طور پر دیکھیں, وہ تو ہمیں 30 دسمبر کو السلام علیکم کہہ چکے تھے کہ 30 دسمبر کی رات ہماری آخری رات ہے. لیکن بجٹ پیش ہو گیا. میں ساری قوم کو کہتا تھا عمران خان اکثریت رائے سے بجٹ پاس کرے گا. اور میں وقت سے پہلے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جلسہ جلوس, کیونکہ میڈیا بہت سٹرونگ ہے, دنیا میں اتنا سٹرونگ الیکٹرانک میڈیا کہیں نہیں ہے. میں برطانیہ امریکہ سمیت یہ بات کرتا ہوں جتنا سٹرونگ میڈیا میں ہے. سو انہوں نے میڈیا اور ٹی وی تو کھیلنا ہے, لیکن گلگت بلتستان میں بھی جس طرح ان کو سنا گیا لیکن ووٹ لوگوں نے بلے کو دیے, اسی طرح انشاءاللہ تعالی کشمیر کا نتیجہ بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ عمران خان کی اور بلے کی حکومت شیخ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن آپ کے ساتھ ہے. شہباز شریف اور مریم نواز جی, یہ لوگ بھی شہباز شریف اور مریم نواز, میں 2 سال کہتا تھا آپ میڈیا میرا مذاق اڑاتے تھے, وہ بہت دور جا چکے ہیں. ایک شمال ہے ایک جنوب ہے. جب میں کہتا تھا نون سے شین نکلے گی تو آپ لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے. میں آپ کو کس طرح یقین دلاؤں کہ دونوں میں بہت بڑا خلا ہے, بہت بڑا گیپ آ گیا اور دونوں کی سیاست ڈفرنٹ ہے. شیخ صاحب یہ بتائیے گا, جس طرح آپ نے کہا کہ عمران خان لاسٹ 3 کوشچن, بڑا سخت سٹانس لیا تو ڈیفینیٹلی انٹرنیشنلی اس کا بہت سیریس جو ہے وہ دباؤ آنا ہے حکومت کے اوپر, اس کو کس طرح ٹیکل کریں؟ ہم کسی سے, آپ کا سوال بہت زبردست ہے, ہم امریکن اور یورپ کے ساتھ بھی ساری دنیا کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں, لیکن چین کے خلاف چین کے مسئلے کو سٹیک پہ رکھ کر نہیں چاہتے. ہم چین سمیت امریکہ سے تعلقات اچھے رکھنا چاہتے ہیں اور ہماری یہ خواہش ہے کہ جو سب سے بڑی سیاست اگلے 96 مہینے میں ہونے جا رہی ہے افغانستان میں, اپوزیشن اور حکومت کٹھی ہو. اور میرا دل سے یقین ہے اور میری دعا ہے کہ افغانستان میں خانہ جنگی کی کوئی صورتحال پیدا نہ ہو. پاکستان, عمران خان افغانستان میں اور پاکستان کی افواج ریکنسلیشن کے لیے تیار ہیں, اور اس کے لیے اگر ہم کسی قطر یا اور ملک سے بھی رابطے میں رکھ کر یہ کرنا پڑے, یہ میری تجویز ہے, یہ نہ ہو کہ کل اس کو کہہ دیا جائے. تو ایک اچھی بات ہے, اور ریکنسلیشن افغانستان کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں بھی امن. جس طرح ہم نے کسی کے خلاف اپنی سرزمین استعمال نہیں کی, اس طرح کسی اور ملک کو بھی ہمارے خلاف زمین استعمال نہیں کرنی چاہیے اور اس کی اجازت نہیں ہوگی. شیخ صاحب, لاہور میں واقعہ ہوا, دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا, وہ باہر سے تانے بانے ہمسایہ ممالک سے ملے تھے, اس کے بارے میں بھی دیکھیں, لاہور کے واقعے میں پنجاب پولیس کو کریڈٹ دینا چاہتا ہوں. دوسرے دن انہوں نے کیس پکڑ لیا. کراچی میں سے بھی ہم نے کچھ لوگ پکڑے ہیں. حساس را جو ہے, انڈیا جو ہے وہ پاکستان کو تسلیم نہیں کرتا, اور اس کے ساتھ کچھ اور قوتیں بھی ہیں. پاکستان نے عمران خان کی موجودگی میں جو کہتے تھے یہ ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے, وہاں انہوں نے 4% گروتھ رکھا کے لوگوں کو انگشت بدندہ کر دیا. وہ پریشان ہے, اور اس کا کریڈٹ تینوں وزیر خزانہ کو جاتا ہے جو پہلے تھے. میں وہ آدمی نہیں ہوں کہ بندہ چلا جائے تو اس کا احسان فراموش ہو جاتے ہیں.
میں حفیظ شیخ کو بھی اس کا کریڈٹ دیتا ہوں اور اسد عمر کو بھی دیتا ہوں اور شوکت ترین کو بھی دیتا ہوں اور عمران خان کی بی این کو دیتا ہوں، اور اسی طرح کے واقعات جو ہیں وہ متوقع ہیں کہ لوگ پاکستان کے امن کو تباہ کریں گے، لیکن اب فوج کے ساتھ ساتھ پاکستان کی پولیس بھی بہت ٹرینڈ ہو چکی ہے۔ حکومت کی اس حوالے سے اپنے عوام کو پروٹیکٹ کرنے کے حوالے سے کیا پالیسی ہے؟ حکومت اللہ کے فضل و کرم سے ہم پروٹیکٹ کرنے کی پوری پالیسی رکھتے ہیں۔ ہمیں پچھلے 20 سال سے ہم اس دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور پاکستان کی پاک عظیم افواج جو ہیں جان ہتھیلی پہ رکھ کے وہ ہم نے 88% کابل کو فینسنگ کی ہے، 46% ایران کی ہے، یہ 100% ہو جائے گی 2 مہینے تک، اور ایران کی اگلے اس سال کے آخر تک 100% ہو جائے گی۔ اس فینسنگ کے بعد جو ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ادھر سے ہم پہ کوئی اٹیکس نہیں ہوں گے، لیکن انٹرنل ایلیمنٹس پہ نظر ہے۔ انٹرنل دنیا میں سب سے اہم سوال، میں انڈین وزارت داخلہ کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ ہمارا کشمیر کے ڈرونز میں، جموں کے ڈرون میں پاکستان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ وہ اپنی کووڈ کی ناکامی کی وجہ سے انڈین وزارت داخلہ پاکستان پر الزام لگا رہی ہے۔ میں پاکستان کی وزارت داخلہ کی طرف سے یہ شیورٹی دیتا ہوں کہ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے تو لائیں۔ پاکستان انڈیا کے ساتھ امن سے رہنا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے کشمیر کے مسئلے کا حل ضروری ہے، اور اس وقت اکثریتی صوبوں میں حکومت بھی عمران خان کی ہے، اور کشمیر میں بنانے کے بعد وہ ایک قومی جماعت بن جائے گی تمام صوبوں صاحب یہ بتائیے گا، لاسٹ 2 کوشچن یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا ہے کہ اب حکومت 2 سال آگے مزید چلے گی، کیا آپ کا اپوزیشن کے ساتھ معاملات طے پا گئے ہیں کہ یہ جو پہلے گرفتاریاں اور پھر چھوڑنا، یہ سارے معاملات ٹیبل ٹاک؟ میں بذات شیخ رشید سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن سے اچھے تعلقات ہونے چاہیے، ہمیں الیکشن اصلاحات پر مل کر بیٹھنا چاہیے، اور کشمیر کے الیکشن کے بعد ہم مل بیٹھیں گے۔ شیخ صاحب، بجٹ منظوری کے بعد شہباز شریف ایوان میں نہیں آئے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اپوزیشن فرینڈلی بننے جا رہی ہے؟ کسی کے ایوان میں آنے یا نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں 1 سال سے آپ کو کہہ رہا تھا کہ عمران خان بجٹ اکثریت رائے سے پی ٹی آئی منظور کرے گی، اس وقت یہ بڑی باتیں کر رہے تھے، کہاں ہیں؟ میرا مطلب ہے 172 ووٹ تھے، حالانکہ 72 کے بھی 4-6 کم ہوئے، زبیدہ باہر تھیں اور 2 لوگ ملک سے باہر تھے، تو ان کے ووٹ انہوں نے، آصف زرداری خود گئے اس دن سندھ ہاؤس میں لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، لیکن بجٹ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کا ایک سوال ہو گیا۔ بھارت نے دوبارہ طالبان سے بھی رابطہ کیا اور وہ کوششیں کرے کہ جو پاکستان خلاف طاقتیں ہیں ان کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا جائے، اس حوالے سے کیا؟ دیکھیں، بھارت کی یہ پالیسی ہوگی کہ افغانستان میں امن قائم نہ ہو، ہماری پالیسی یہ ہونی چاہیے کہ افغانستان میں امن قائم ہو، اور جب طالبان جو ہے ان کا بھی ایک سیاسی سوچ ہے، اور دوسری طرف انہوں نے رشید اور ازبک اور ہزارہ اور تاجک کو بھی اکٹھا کیا ہے، لیکن دیکھیں ہمارے پڑوسی ملکوں کی افغانستان میں سیاست ہے، ایران بھی سیاست کرنا چاہے گا افغانستان میں، انڈیا بھی کرنا چاہے گا، لیکن پاکستان انشاءاللہ تعالی امن کے لیے بھرپور کوشش کرے گا تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو۔ لاسٹ کوشچن، شیخ صاحب، اپوزیشن کو ٹیکل کرنے کے لیے آپ کو لایا گیا تھا اور وہ بڑی اچھی طرح سے آپ نے ٹیکل کر دیا، تو اس کے بعد اب آگے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ٹی ایل پی کا لاسٹ ان کی ہیئرنگ ہو گئی ہے، کیبنٹ میں جو کمیٹی ٹی ایل پی کے بارے میں بنی تھی انہوں نے اپنی رپورٹ تیار کر لی ہے، اس میں ٹی ایل پی کے 6 وکیل ہو کر بھی پیش ہوئے، کیس لڑا۔ جو کمیٹی بنی ہے آئینی اور قانونی طور پہ، اس کیبنٹ میں نہ صحیح تو اگلی میں ٹی ایل پی کی رپورٹ پیش کر دیں۔ آپ کے حلقے کا سوال، ایک تو لئی ایکسپریس وے منصوبے کا بتا دیں، دوسرا لئی ایکسپریس وے میں ہمیں 55 ارب روپیہ صرف ملا، یہ کم ہے لیکن کام شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اسامہ بن لادن کو شہید کہنا